ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم نے ضیاء اللہ خان صاحب سے سوال ایک چھوڑا تھا۔ خان صاحب، میرا سوال، ضیاء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا، خان صاحب سے پھر وہ لائن جوائن کرواتے ہیں تو پھر ان سے یہ سوال پھر کریں گے۔ میاں صاحب، خاص طور پہ ہم بات کرنے لگے اپ کمنگ الیکشنز کے حوالے سے۔ ضمنی الیکشنز کا جو ہے وہ شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، خاص طور پہ NA 185 ڈی جی خان، NA 143 اور خاص طور پہ PP 203 اپ کمنگ الیکشنز نااہلیوں کے بعد۔ اب جس طریقے سے عدالت میں ریلیف بھی آج دیکھنے کو ملا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ الیکشنز ہو پائیں گے یا پھر کوئی عدالت پھر کوئی ایسا فیصلہ دے دے گی پھر یہ پوسٹ پون ہو جائیں گے؟ جی، اب ہم تو ہے نا جی کہ یہ ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے، اور پھر اس کا جو بھی فائدہ بھی ہے وہ رولنگ پارٹی کو جاتا ہے کہ جب یہ صورت حال ہوگی تو، اور پھر اگر آپ کی عدلیہ نے اس کو ریلیف دے دیا تو ڈیفینیٹ اس کا فائدہ تو پھر ان کو جائے گا۔ اور ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سیاست کے اندر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو جس نے الیکشن، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک ادارہ الیکشن کمیشن کا غیر متنازع اس کو ہونا چاہیے، اور اس کا اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ رولنگ پارٹی بھی اس پہ اثر انداز نہ ہو سکتی ہو اور اس کی دیانت کے اوپر کوئی انگلی اٹھا نہ سکتا ہو۔ اگر آپ یہ صرف ایک ادارے کو اگر آپ مضبوط کر لیں اور وہ ادارہ کام کرے اور اس طرح سے کام کرے، ہمارے پڑوس میں دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر بھی ان کا جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے ہمارے سے بہت زیادہ سٹرانگ ہے۔ اسی وجہ ہے کہ ان کی جو بھی پارٹی آتی ہے وہ اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے کہ وہ اس کے اوپر یہ کہے کہ جی یہ الیکشن جو ہے دھاندلی زدہ ہے، یہ الیکشن منور کیے گئے ہیں۔ تو اسے ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے اگر ہم اپنے اسٹیٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کنٹیسٹ کریں گے اب۔ جی، ڈیفینیٹ ان کو کرنا چاہیے، مثبت فیصلہ ان کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، سیاست کے اندر جس کسی نے بھی جب بائیکاٹ کیا ہے تو اس کے رزلٹس ان کے حق میں نہیں گئے، وہ ان کے خلاف گئے ہیں۔ اور پھر جب سیاست کی مثال یہی ہے کہ جب پارلیمنٹ سے استعفے ہوئے تھے، جی جب خلا ہے نا تو وہ پر ہو جایا کرتے، تو اس لیے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے سیاست کے اندر سیاست کرو، پھر مزید سیاست کرو، پھر مزید سیاست کرو۔ یہی سیاست کا اصول ہے، اور یہی آپ پارٹیوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ ہمیں یہ پروسیس جو ہے نا، دیکھیں یہ جلسے جلوس یہ کر رہا ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے، اختلاف رائے ضرور ہونا چاہیے، لیکن پیرالل سسٹم کے اندر رہ کے۔ میں سمجھ گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سر ضیاء اللہ خان صاحب سن پا رہے ہیں مجھے اب؟ جی ضیاء اللہ خان صاحب، ایک سوال بریک سے پہلے محترم کے لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ ایک طرف ٹھیک ہے عدالت بھی آپ کو اب آج ریلیف دیا ہے، ایک آپ کی یہ کمپلینز ہوتی ہیں کہ ہمیں سسٹم میں اسپیس نہیں دی جا رہی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ PTI کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اچک زئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہوں گے، آپ کی ہی پارٹی کے اندر سے اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اچک زئی صاحب کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ آپ کا کیا تجزیہ؟ دیکھیں، تجزیہ بھی ہے، خبر بھی ہے، حقیقت بھی ہے، کیونکہ میں اس پارٹی کا حصہ ہوں اور ان فیصلوں میں بیٹھنے والا ہوں۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کا ہر فیصلہ منوان تسلیم کیا جائے گا اور اس پہ عمل ہوگا۔ پارٹی کے جو لوگ ہیں، چاہے میں ہوں یا میرے دوسرے ساتھی ہوں، اپنی رائے ضرور دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب کا فیصلہ نہیں تھا اچک زئی صاحب کو اپوائنٹ کرنے کا؟ جی بالکل، ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ تو پھر اس میں کیوں کوشش کی جا رہی ہے آپ کی قیادت کی طرف سے کہ خان صاحب کو اس چیز پہ منایا جائے کہ اپوزیشن لیڈر کوئی اور ہو جو پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے اختلاف رائے ہر ذی شعور انسان کا حق ہے، اور ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ انسان ہیں۔ تو انسان اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، رائے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، الٹیمیٹ ڈیسیژن تو خان صاحب نے لینا ہے اور وہ لے چکے ہیں، اور وہ مزید اگر سمجھیں گے اس کو تبدیل کرنا تو کر لیں گے، نہیں سمجھیں گے تو ان کا فیصلہ اٹل ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، میرے بھائی فرما رہے تھے کہ جلسے جلوس کرنے اور ریلیاں کرنا اور فلاں کرنا، کرنے دیں گے تو ہم کریں گے۔ ایک اور چیز، کیا نون لیگ اور پیپل پارٹی پرنسپل پہ سٹینڈ کرنے والی ہیں؟ ہمیں تو بھاشن دیا جا رہا ہے پرنسپل پہ سٹینڈ کریں،
ना नून लीग से तवक्को रख सकते हैं, ना पीपल पार्टी से। ठीक है। अब होगा क्या? होगा ये कि इन दोनों जमातों को इस फैसले की आड़ में कंधे पे बंदूक रख के ब्लैकमेल किया जाएगा कि 27वीं आईनी तरमीम करो, और एक एक्सटेंशन का सवाल है, और ये जी हजूरी करते हुए, हाथ जोड़ते हुए दोनों काम करने के लिए तैयार खड़े हैं। ठीक है, एक एक्सटेंशन के लिए मुझे अपकमिंग इलेक्शंस के है। हवाले से थोड़ा सा बता दें कि अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो फैसला लिया है, क्या तहरीक इंसाफ माजी से अब थोड़ा सबक ले चुकी है कि जब पार्लियामेंट से इस्तीफे हुए थे तो अब जो है वो मैदान से बाहर नहीं जाना, अब कंटेस्ट करने लगे हैं आप लोग? देखें, हमने पहले दिन भी यही बताया था कि हम सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर की हद तक कंटेस्ट भी करेंगे और अपने अपोजिशन लीडर बनाएंगे भी सही। और क्योंकि ये तारीख में पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने मजिस्ट्रेट के थ्रू नायल किए हैं। और ज़िमनी इलेक्शन की हद तक अभी तक वही फैसला है जो खान साहब ने बता दिया था। मजीद उसमें अगर कोई तब्दीली आएगी तो नहीं, अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली तो हमने तो तब्दीली ये आपके जराये से सुनी है कि आप लोगों ने ये फैसला किया है कि अब कंटेस्ट करेंगे। हजूर, जराये की फिर तस्दीक भी तो करनी होती है। नहीं तो ये चीज तो कल रात से टेलीविजन पे चल रही है और इसमें मेरे ख्याल में किसी के आपकी क़यादत की तरफ से कोई रिजेक्शन नहीं आई अभी तक। हजूर, अंडर डिस्कशन है अभी तक, आपके बकौल अंडर डिस्कशन है, लेकिन मेरे जराये के मुताबिक ये अभी पता चला है। लेकिन ठीक है, ये टाइम के साथ इसमें कंफर्मेशन आ जाएगी। हरल सर, आपकी तरफ आऊंगा। हरल साहब, अपकमिंग इलेक्शंस के अंदर क्या समझते हैं, किसी किस्म की कानूनी रुकावट अब बन सकती है अदालतों से कि फिर ये इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाए और जो माहौल इलेक्शंस का बनाया जा रहा है फिर इसको साइड पे कर दिया जाए? देखिए, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आपके सामने वो भी फैसला है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, फिर आपने देखा कि इलेक्शन कब हुए और होने ही नहीं दिए गए। जब हुए तो वो कैसे हुए। फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन जो है वो कितना फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ वो भी आपके सामने है। ठीक है। और लेकिन आप बात कर रहे थे जनाब सोहेल वड़ैच साहब की, और जो वहाँ पे उन्होंने सारी आज तक 2-4 दिन तो बड़ी वो खबरें गर्म रही हैं सोशल मीडिया पे भी और हर तरफ, कि जो उनकी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल से और उस हवाले से जो माफिया तलाफियों की भी बात हुई है और सारी बातें, उसके बाद जो है तरदीद आ गई ISPR की तरफ से। तो मेरी नज़र में अब इसका जो इसको टेस्ट करने का जो है बड़ा सादा सा तरीका है कि अगर तो सोहेल वड़ैच साहब जो है जो वो कह रहे हैं कि इस तरह मुलाकात हुई है, इंटरव्यू हुआ है, 1-to-1 मुलाकात हुई है, तो और माफियों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं फील्ड मार्शल पे कि वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। तो मुल्क के मामलात जो आपकी एग्जेक्टिव ने चलाने होते हैं वो चला रहे हैं, तो आप उसका जो टेस्ट है वो ये है। सर देखिए, आप उनके ऊपर सर ये लुगारी साहब हमें पता चल जाएगा। आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि इस पे हम कबल अज वक्त है इस पे डिबेट कि हाँ जी वड़ाई साहब पे क्या चीजें इस पे इम्पैक्ट पड़ेंगी, वो तो हम इस पे डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन मैंने आपसे ये की है, सवाल ये किया मौदबाना कि आप क्या समझते हैं कि कोई कानूनी रुकावट फॉर मैं आता हूं उस तरफ, मैं आपका पहले ये सवाल था उस पे मैं थोड़ी सी अर्ज कर लूं। देखिए, अगर तो सोहेल वड़ैच साहब पे पीका एक्ट के तहत मुकदमात बनते हैं, अगर तो 2022-4 अगर लगाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि सोहेल वड़ैच साहब जो है वो गलत कह रहे हैं। अगर नहीं लगाए जाते, आपका पॉइंट आ गया सर, मुझे वो उस पे अच्छा, फिर सब कुछ ठीक है, सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग है ये वो। अब जहां आप ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए कोई रुकावट नहीं है, कानून और आइन बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है और उसकी एक ही जिम्मेदारी है कि कोई अदालत स्टे दे दे तो देन नहीं। देखिए वैसे मैंने जैसे अर्ज किया, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, आइन और कानून बेमानी हो चुका है, यहाँ पे अमलन मार्शल लॉ नाफिज है, आइन अमली तौर पे आइन मुअत्तल है, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन चूंकि हमने तो फिर भी कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से हमने वो बात करनी है कि जो आइन और कानून में है, तो उसके मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन आपने विद इन स्पेसिफिक पीरियड करवाने होते हैं। और सारी जो हुकूमती मशीनरी होती है, जनरल इलेक्शन और ज़िमनी में एक फर्क होता है कि ज़िमनी इलेक्शन में
ساری جو حکومتی وسائل ہوتے ہیں، مشینری ہوتی ہے، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ نے جنرل الیکشن بھی دیکھ لیا، آپ ضمنی میں کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے باجوہ صاحب، میں نے تو ہرل صاحب سے اور ضیاء صاحب سے، میاں صاحب سے خاص طور پہ الیکشنز کے حوالے سے بھی پوچھا، لیکن میرا آپ سے سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. سی ایم صاحبہ جاپان پہنچی ہیں اور دورے پہ پہنچی ہیں آفیشیل، اور نو ڈاؤٹ اس میں ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ ہاں جی کن معاملات کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو کل اور پرسوں کے اخبارات میں بڑی وسیع قسم کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی گئی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان ایک اکنامیکل کرائسس کے اندر ہے اور ہمارے بہت سارے ایسے شعبہ جات ہیں جس میں مزید ہمیں جو ہے وہ فنڈز کی ضرورت ہے، اور ہم فنڈز کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ اشتہارات کے اوپر. دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی ایوان اقتدار سے ڈیلیگیشن جو ہے دیگر ممالک میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور پوری دنیا کے ساتھ آپ مقابلہ بازی میں یا ان کے ساتھ ریورس انجینئرنگ میں یا ان کو کاپی کرنے کے لیے یا ان کا کوئی بھی نظام حکومت یا کسی بھی قسم کی چیز کو فالو اپ کرنے کے لیے آپ گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ تو کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کو وہاں جانا پڑے گا. جب آپ جائیں گے تو آپ اکیلے نہیں جائیں گے. دیکھیں چیف سیکرٹری صاحب ہیں، منسٹرز ہیں اور کئی سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک نئی جہد ملے گی، ایک نئی لائن ملے گی، جس طریقے سے سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا وہاں پہ انہوں نے ایک نئے پروجیکٹس کی بات کی ہے، جو آپ کو بہت جلد ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو پیسے ہیں یا یہ جو اخراجات ہوئے ہیں یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان بینیفٹ کے کمپیریزن میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو یا اسٹیٹ آف پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو اس کے فائدے ہوں گے آپ تصور نہیں کر سکیں گے. اور آپ کے سامنے آپ کے ریکارڈ میں ہے. نہیں سر سوال مؤدبانہ اور معصومانہ ہے، ذرا سمجھیے گا کہ کیا ایڈورٹائزمنٹ ضروری ہے؟ پاکستان کے اندر نیوز پیپرز ہیں سر، کروڑوں روپے لگتے ہیں اس پہ. دیکھیں سر، میں آپ کو عرض کروں یہ اگر آپ کہیں پابندی لگا سکتے ہیں یا قانون میں آئین میں یہ پابندی لگی ہو، پابندی نہیں ہے لیکن جو کام یہ ہے آپ ان کے لیے سوال یہ ہے کہ سر فائنانس کو بھی تو دیکھنا ہے نا سر پاکستان میں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جن لوگوں کو اعتراض ہے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس وہ وہاں پہ کوشچن دیں گے، اور وہاں پہ جو PAC-1 ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، جس کا چیئرمین جو ہے جو وہ اپوزیشن کا نمائندہ ہو. اس پہ بھی قانون بنا دیا جائے، مطلب کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے باجوہ صاحب، پوائنٹ آ گیا ہے. میاں صاحب خاص طور پہ جو ڈپلومیسی پاکستان میں ہو رہی ہے، آج چائنا کی ڈیلیگیشن پاکستان پہنچا انڈیا سے، سی ایم صاحبہ جاپان پہنچی ہوئی ہیں، اور بھی اسی لیول پہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے. کیا اس پہ سر دیکھ رہے ہیں فیوچر ریپرکشنز میاں صاحب؟ دیکھیں جی، ہندوستان جو ہے نا وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے. جی بڑی کوشش اس نے منتیں کی ہے چائنا کی، جا کے چائنا کے دورہ معیار بھی اگر آپ کو لگتا ہے تو لازمی بتائیے گا سر. انڈیا سے ہو کے ادھر آئے ہیں سر، جی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اب اس کو بھی تو چائنا کو بھی تو اپنا بزنس دیکھنا ہے نا. تو وہ ظاہری بات ہے دوستی بھی نبھا رہے ہیں، وہ اپنا بزنس پاکستان کی طرح. جی پاکستان کی طرح ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے لیکن نیشنل انٹرسٹ دیکھیں نا جی، پاکستان نے جو ان کی لیے پوری دنیا کی منڈی جو ہے جتنی تیز کر دی ہے اور چائنا کی مانگ جب بڑھ گئی ہے تو یہ دیکھیں نا، پاکستان تو ایک ٹیسٹ لیبارٹری ہے اور اس نے ہر چیز جو ہے نا ٹیسٹ کرنے کے لیے اب پاکستان کو رکھ دیا ہے اور پاکستان ان کے لیے ایڈورٹائز کرتا ہے، ایک بڑی منڈیاں کھول دیتا ہے پاکستان کے ان کے لیے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا احترام اور وقار بھی ہے، اور لیکن ظاہری بات ہے انہیں اپنا بزنس بھی چاہیے کہ ہمیں جو ہے، اور جو خاص طور پہ وہ بڑی منڈی ہے کہ جو ہے ہندوستان ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی قیمت پہ چائنا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو پاکستان کی قیمت پہ وہ کرے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، ہر لحاظ سے کلیئر ہے. اور چونکہ وہ ہمارا اعتماد کا دوست ہے اور وہ بھی ہندوستان پہ، اسے بھی پتا ہے کہ میں ہندوستان سے ایک ڈسٹنس پہ رہ کے میں نے کام کرنا ہے اس کے ساتھ. اگر میں نے اس کے ساتھ پینگیں زیادہ بڑھائیں تو میرے اپنے لیے بھی ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، پروگرام ختم ہونے کو ہے. بس میں ہرل صاحب اس پہ ذرا مجھے تھوڑی سی قانونی نقطہ نظر بتا دیں. جیسے باجوہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں جی قانون تو کوئی قانونی قدغن تو نہیں ہے، تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ وکیل کے پاس یہ اختیار نہیں ہے یا قانونی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کر سکے اپنی، تو کیا ایسا کوئی قانون بنا دیا جائے پھر کہ سیاستدان بھی اپنی ایڈورٹائزمنٹ نہ کر سکیں؟ دیکھیں یہ قانونی سے زیادہ اخلاقی مسئلہ ہے. کسی بھی موضوع معاشرے میں کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت وقت جو ہے اپنی ذاتی تشہیر کرے، اپنی ذاتی تصویریں لگائے. وہ البتہ آپ کسی سیاستدان جو ہے جس نے کبھی کوئی تاریخ رقم کی ہو، جس نے جمہوری اصولوں پہ کوئی چلا ہو، تو اس کی آپ تصویریں لگا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے یہ موجودہ حکمران تو صرف اخباروں، تشہیروں اور چارٹر تیاروں پہ گھوم رہے ہیں اور قومی قرضوں پہ. آپ دیکھ لیں کہ قوم بیچاری جو ہے وہ کس نیچ تک پہنچ گئی ہے. آپ کی 45% جو ٹوٹل آبادی سے نیچے جو ہے اس میں سے 45% عوام جو ہے وہ خطے غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. اور آپ کے تقریباً 12 کروڑ جو ہے لوگ جو ہے بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. آخری سوال سر، چھوٹا سا آنسر چاہیے مجھے ضیاء اللہ خان صاحب. میاں عامر صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد ایک جو ہے وہ ڈسکشن زیر بحث آ گئی خاص طور پہ صوبوں کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ایک صدرن پنجاب کے اندر سیکٹریٹ بنائے گئے تھے بہاولپور اور ملتان کے اندر. اس کو ابھی تک ان کی بلڈنگ جو ہے وہ کھنڈر پڑی ہوئی ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ایسے ہوا تھا. کیا اس پہ سر آپ بتائیں گے سٹیٹمنٹ، پھر میں کنکلوژن کی طرف جاؤں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وہاں پہ چیف سیکرٹری بٹھا دیا گیا تھا، وہاں پہ عملہ بھیج دیا گیا تھا، وہاں پہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں. یہ اور اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، اس ایڈیشن میں یہ بتا دوں کل رات ایک نیوز چینل پہ آپ کے جو منسٹر تھے اس وقت کے محسن لغاری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہاں جی ہم اس میں ناکام رہے، ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہنچا سکے تھے. اس حد تک تو ضرور ہے کہ ہم نے صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا اور صوبہ نہیں بن سکا تھا. جی صوبہ انشاءاللہ وہ بھی عمران خان ہی بنائیں گے اور ضرور بنے گا صوبہ سریکستان. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا دو پوائنٹ جملے آپ کے اس پروگرام کے آخر میں صرف میں کہہ دوں. جی ایک سہیل وڑائچ صاحب بھول گئے تھے شاید، ان کو انہوں نے آج یاد دلوایا کہ چوکیدار اپنے مالک کو سلوٹ کرتا ہے، مالک سے معافی کا مطالبہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. پروگرام کا وقت ایک جملہ ختم ہونے کو ہے سر. ضیاء اللہ خان صاحب سر ان کو یہ ڈرایا جا رہا ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو کہ یہ بات ہماری مانتے ہو ٹھیک، ورنہ ہم اڈیالہ کے دروازے کھولنے لگے ہیں. پہلے بتا چکے ہیں. تھینک یو سو مچ ضیاء اللہ خان صاحب، آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جوائن کیا، میاں صاحب، ہرل صاحب. ناظرین آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہم نے ڈسکس کی، خاص طور پہ چائنا کے حوالے سے بھی اور جاپان کے حوالے سے بھی. بڑی ایک ہوپ ہے کہ پاکستان کے اندر مزید جو ہے وہ ہمیں کامیابیاں دیکھنے کو ملے. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ایک پروگرام میں پھر ڈسکشن ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.